الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذی نصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم قلب رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہے ہر دم کھلے، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے جائیں پیمبری مل جائے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اور دنیا جہان میں بسنے والے تمام ہی ایمان والوں کو یہ سنہری لمحات، یہ بیش قیمت اوقات عطا فرمائے ہیں۔ 15 شعبان المعظم جسے لیلۃ البرأت بھی کہا جاتا ہے، 15 شعبان کی رات، یہ خود میں فضیلت رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے، عظمت رکھتی ہے۔ چند احادیث اسی سلسلے کی گوش گزار کی جا رہی ہے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندوں اور بندیوں پر کتنے زیادہ مہربان ہیں، شفیق ہیں۔ لیلۃ البرأت کے سلسلے میں اولاً تو 3 جماعتیں ہیں، 3 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو سرے سے یہ مانتا ہی نہیں کہ لیلۃ البرأت کی کوئی وقعت ہے، کوئی اہمیت ہے، کوئی عظمت ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے۔ یہ گروہ اپنی سوچ میں، اپنے نظریے میں، اپنے خیالات میں سراسر غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ دوسرا گروہ ہے جو سب کچھ لیلۃ البرأت کو سمجھتا ہے، مانتا ہے، اور اتنا زیادہ اس نے لیلۃ البرأت کو، شب برات کو اتنا طول دے دیا، اتنی زیادہ من گھڑت چیزیں اس میں داخل کر دی کہ جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، اسے دین سمجھ کے کرنے لگا، بدعت کا شکار ہو گیا۔ یہ گروہ بھی حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا بن گیا۔ ان دونوں کے بیچ اہل سنت والجماعت کا جو ماننا ہے، جو نظریہ ہے، وہ صاف ستھرا ہے کہ لیلۃ البرأت، شب برات کی اہمیت ہے، عظمت ہے، وقعت ہے، اس پر دلائل ہے، احادیث ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہر چیز کو اس کی اہمیت، اس کی وقعت تک
رکھنا چاہیے، نہ اس سے کم کرنا چاہیے، نہ اس سے بڑھانا چاہیے۔ تو نہ ہم اس کے قائل ہیں کہ کوئی ثبوت ہی نہیں، نہ اس کے قائل ہیں کہ لیلۃ البرات ہی سب کچھ ہے اور جو کچھ اس میں کیا جا رہا ہے وہ سب کا سب صحیح ہے۔ بہت ساری چیزیں غلط بھی ہو رہی ہے، بے وجہ بھی ہو رہی ہے، بلا دلیل بھی ہو رہی ہے۔ تو ان دونوں نظریات کے بیچ کا جو نظریہ ہے وہ آپ حضرات کے روبرو گوش گزار کرنے کی کوشش ہوگی۔ تو اولاً ہم احادیث مبارکہ سماعت کر لیں، سن لیں، جس سے یہ جان سکیں کہ لیلۃ البرات احادیث نبوی کی روشنی میں کتنی زیادہ فضیلت کی حامل ہے۔ پہلی روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے، ان اللہ عز وجل، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، آسمان دنیا پر 15 شعبان کی رات نزول فرماتے ہیں، فیغفر لاکثر من عدد الشعر غنم قلب، اور بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 739۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری سند سے مروی ہے آپ کی روایت، جس کے آخری الفاظ یہ ہیں، ھذہ لیلۃ النصف من شعبان ان اللہ عز وجل یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمستغفرین ویرحم المسترحمین ویؤخر اہل العقد کما ہم۔ 15 شعبان کی رات ہے، اللہ عز وجل 15 شعبان کی رات میں اپنے بندوں پر توجہ یعنی خصوصی رحمت کی نظر فرماتے ہیں، پس بخشش چاہنے والوں کی بخشش فرماتے ہیں اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، اور کینہ و بغض رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ شعب الایمان للبیہقی کی روایت ہے، امام بیہقی نے اس کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، حدیث نمبر 3557۔ ایک اور روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں، آپ روایت فرماتی ہیں، ھذہ لیلہ لیلۃ النصف من شعبان ینزل اللہ تعالی فیہا الی السماء الدنیا فیغفر لعبادہ الا المشرک المشاحن۔ بیہقی کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، پس اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں سوائے مشرک اور بغض و کینہ رکھنے والے کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر یقول من یدعونی فاستجب له من یسألنی فاعطیہ من یستغفرنی فاغفر له۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1145۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے رب تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں،
کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل ينزل الى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان فيغفر فيها لكل بشر ما خلا فيغفر فيها لكل بشر ما خلا كافرا او رجلا في قلبه شعناء في رواية اخرى الا رجلا مشركا او في قلبه شحناء۔ ابن ابی بطحہ کی روایت ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور ہر بشر کی، ایمان والے ہر بشر کی مغفرت ہوتی ہے، کافر اور اس شخص کے علاوہ جس کے دل میں کینہ ہو۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ ہر بندے کی مغفرت کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 976 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال یطلع اللہ عز وجل الى خلقه لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعباده الا سنتین مشاحن او قاتل نفس۔ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 3548۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز وجل شعبان کی 15ویں رات میں اپنی مخلوق کی طرف خصوصی رحمت کی نظر کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے 2 شخصوں کے، ایک کینہ پرور، دوسرے کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہیں، آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یطلع اللہ الی خلقہ الی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا مشرک او مشاحن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں 15 شعبان کی رات اور اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ صحیح ابن حبان کے روایت ہے، حدیث نمبر 5665۔ شرک کرنے والے اور بغض رکھنے والے کے علاوہ تمام کی مغفرت ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں خصوصی رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اپنے سب بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مشرک کے اور بغض رکھنے والے کے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا کان لیلۃ النصف من شعبان یغفر اللہ لعبادہ الا مشرک او مشاحن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مشرک یا کینہ پرور یعنی دل میں بغض رکھنے والے کے۔ مسند بزار کی روایت ہے، حدیث نمبر 667۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
یطلع اللہ تبارک و تعالی علی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لهم کلہم الا لمشرک او مشاحن، مسند بزار، حدیث نمبر 2754، کہ مشرک اور کینہ پرور کے، دل میں بغض رکھنے والے کے، ان دونوں کے علاوہ تمام مخلوق کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت کثیر بن مرہ حضرمی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، آپ مرسلاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد روایت فرماتے ہیں، فی لیلۃ النصف من شعبان یغفر اللہ عز وجل لأہل الارض الا المشرک والمشاحن۔ بیہقی فی شعب الایمان کی روایت ہے، حدیث نمبر 3550۔ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ عز و جل زمین والوں کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں، ان ربکم یطلع لیلۃ النصف من شعبان الی خلقہ فیغفر لهم کلہم الا ان یکون مشرکا او مصارما۔ بزار، مسند الحارث بن ابی اسامہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 338 نمبر کی روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آپ کے رب عز و جل شعبان کی 15ویں رات میں اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور سب کی مغفرت فرماتے ہیں مگر جو شخص مشرک ہو یا قطع تعلق کرنے والا ہو۔ حضرت کثیر بن مرہ حضرمی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان اللہ ينزل الى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لمن استغفر الا لمشرك او مشاحن۔ دار قطنی، حدیث نمبر 82، صفحہ نمبر 165۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پھر مغفرت طلب کرنے والے کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ان اللہ یطلع علی اہل الارض فی نصف من شعبان فیغفر لهم الا لرجلین الا کافر او مشاحن۔ اللہ تعالیٰ نصف شعبان میں اہل زمین پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، پھر ان کی مغفرت فرماتے ہیں مگر دو آدمیوں کی مغفرت نہیں فرماتے، ایک تو کافر کی اور ایک بغض رکھنے والے کی۔ بیہقی کی روایت ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان نادى مناد هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاعطيه فلا يسأل احدا شيئا الا اعطي الا زانيا بفرجها او مشرک۔ بیہقی فی شعب الایمان کی روایت ہے، بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ تمام لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل منها یعنی لیلۃ النصف من شعبان ينزل اللہ تبارک و تعالی الى سماء الدنیا فیغفر الا لمشرک او مشاحن او قاطع رحم۔ لیلۃ القدر کے بعد کوئی رات شعبان کی 15ویں رات سے افضل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں آسمان دنیا کی طرف
رحمت کا نزول فرماتے ہیں، پھر مشرک اور بغض رکھنے والے یا قطع رحمی کرنے والے کے علاوہ دوسرے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ تمام احادیث آپ حضرات کے روبرو پیش کی گئی۔ ان تمام حدیثوں کا خلاصہ اور نچوڑ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ایمان والوں کی کثرت سے مغفرت فرماتے ہیں۔ جو لوگ محروم کیے جائیں گے اس رات میں بھی، جن کی مغفرت نہیں ہوگی، وہ 6 احباب ہیں جو تمام احادیث کے خلاصے میں ملتے ہیں۔ کفر و شرک میں مبتلا شخص، کینہ اور بغض رکھنے والا، رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والا، کسی کو ناحق قتل کرنے والا، والدین کا نافرمان، زانیہ عورت۔ یہ 6 حضرات ہیں۔ اور بھی احادیث میں چند اور لوگوں کا ذکر ہے۔ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننے والا، شراب کا عادی، یہ سارے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان کے علاوہ تمام مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت کی جاتی ہے، مدد چاہنے والوں کی مدد کی جاتی ہے۔ تو اس رات کو غنیمت جان کر اس میں اپنے آپ کو عبادت میں لگانا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے عبادت کیسی اور کون سی؟ تو فرمایا کوئی مخصوص عبادت کی تعین حدیث مبارکہ میں نہیں ہے، آپ چاہیں جو عبادت کر سکتے ہیں، اور سنہرا موقع ہے، قیمتی گھڑیاں ہیں، اسے برباد نہ کر کے، غفلت کی نظر نہ کر کے عبادت میں لگانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ جن کی قضا نمازیں باقی ہیں، اچھا ہے کہ وہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں، انہیں قضا کرنے کی کوشش کریں، انہیں پڑھنے کی کوشش کریں، تلاوت کریں، تسبیح کریں، دعا کریں، استغفار کریں۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی بار بار مانگنے والوں کا ذکر ہے کہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو مانگنے کی کثرت ہو، خوب زیادہ دعائیں ہوں، گڑ گڑا کر ساری امت کے لیے مانگا جائے، ناسازگار حالات کے لیے مانگا جائے کہ وہ سازگار ہو جائیں، ناگہانی آفات کے لیے مانگا جائے کہ وہ دور ہو جائے، اس وائرس کے لیے مانگا جائے کہ یہ ختم ہو جائے۔ یہ تھی 15 شعبان کی رات کی فضیلتیں۔ اب چند چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں لوگوں نے ضروری سمجھ رکھا ہے، برسوں سے چلی آ رہی ہے، ہمارے بڑے بوڑھے کرتے آ رہے ہیں، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو حدیث مبارکہ میں کہیں نہیں ملتی کہ لوگ جوق در جوق بہت بڑے مجمع کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں اور عالی شان اجتماع ہوتا ہے۔ اس اجتماع کا ثبوت حدیث مبارکہ میں نہیں ملتا کہ خاص 15 شعبان کی رات آئی ہو، صحابہ اکرام جمع ہوئے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خطاب عام ہوا ہو اور ساری رات صحابہ اکرام نے مسجد نبوی میں اجتماعی شکل میں گزاری ہو۔ آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام کا معمول ہر رات میں عبادت کا تھا، وہ ہر رات کو زندہ رکھا کرتے تھے۔ اور عبادت کے لیے مخصوص اور خصوصیت والی جگہ ہمارا اپنا گھر، ہمارا اپنا مکان ہے۔ فرائض آپ مسجدوں میں ادا کریں، اور یہ جو نوافل ہیں، نفل عبادتیں ہیں، انہیں اپنے گھر میں ادا کرنے کی کوشش کریں، وہ بھی فردن اجتماعی شکل میں نہ ہو یہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اسی بہانے لوگ آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، کچھ عبادت کی توفیق مل جاتی ہے۔ برسوں سے اسی بات کو لیے ہوئے بہت ساری بدعات نے جنم لے لیا۔ اجتماع ہوگا، لوگ اکٹھا ہوں گے،
تو لازمی بات ہے عبادت کم، گپ شپ زیادہ ہوگی، عبادت کم، غفلت زیادہ ہوگی، عبادت کم، گھومنا پھرنا، غیبت، ادھر ادھر کی باتیں زیادہ ہوگی، یکسوئی نہیں مل سکتی ہے۔ یکسوئی کے لیے آپ کو انفرادی طور پر اپنے گھر میں عبادت کرنا پڑے گی۔ دوسری چیز، مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، لائٹنگ لگائی جاتی ہے۔ تیسری چیز، چوک در چوک قبرستان جایا جاتا ہے۔ پوری ذخیرے احادیث میں ایک مرتبہ صرف جنت البقیع میں جانے کا، وہ بھی اکیلے جانے کا ثبوت ہے۔ آپ نے بہت سارے صحابہ کرام کو جمع فرمایا ہو اور چلو قبرستان چلتے ہیں اور پھر آپ پہنچے ہو، ایسا نہیں ہوا ہے۔ یہاں تک کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی خبر نہ تھی کہ آپ کہاں ہیں، اور ہم تفریحاً پہنچتے ہیں، کئی دوستوں کا جھنڈ بنا کر پہنچتے ہیں، اور صرف پہنچتے نہیں ہیں، عبرت کی جگہ کو تفریح بنا دیا گیا، قبرستان کو باغیچہ بنا دیا گیا، پھولوں کا انبار، اگربتیوں کا ڈھیر، یہ سب کی سب چیزیں غیر شرعی ہیں۔ اس کا دین سے، دینی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ خصوصاً 15 شعبان کا روزہ، پوری ذخیرے احادیث میں ایک روایت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی ہوئی، جس کے راوی بہت زیادہ کمزور ہیں، بہت ضعیف ہیں، جو قابل عمل روایت نہیں ہے۔ خالص 15 شعبان کا روزہ۔ ویسے تو شعبان المعظم کے پورے مہینے میں کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک روزہ رکھنے کا تھا۔ ہر مہینے کی 13، 14، 15 قمری تاریخ کو، چاند کی تاریخ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک روزہ رکھنے کا تھا۔ ہر ہفتے پیر اور جمعرات کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک روزہ رکھنے کا تھا۔ یہ عمل کی چیزیں ہیں۔ ایک بندہ اگر 13 شعبان، 14 شعبان، 15 شعبان کو ایام 20 کی نیت سے، سنت کی نیت سے روزہ رکھنا چاہتا ہے، کوئی حرج نہیں، رکھ سکتا ہے۔ آئندہ کل پیر ہے، 15 شعبان ہے، پیر کا روزہ سنت ہے، سنت روزہ رکھنا چاہتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن شب برات کے بعد آنے والے دن میں فضیلت کی نیت کے ساتھ روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے۔ اور جیسے گزشتہ جمعہ میں بھی بتایا گیا کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کی آمد کے انتظار کا مہینہ ہے، اس کی تیاری کا مہینہ ہے، اور یہ 15 شعبان کی رات ایسے سمجھیے جیسے ہمارے لیے الارم ہیں کہ ہم ضروری کام کو کرنے سے پہلے، وہاں پہنچنے سے پہلے یادداشت کے لیے ریمائنڈر لگا دیتے ہیں، یادداشت کے لیے کوئی ایسی چیز کر دیتے ہیں کہ جس سے ہمیں یاد آ جائے کہ فلاں وقت فلاں چیز ہونی ہے۔ ویسے ہی اس کو سمجھیے آپ کہ یہاں سے اب 14 دن 15 دن رمضان آنے میں بچے ہیں، پوری طریقے سے ہماتن تیار ہو جائیں کہ رمضان المبارک آنے کو ہے، میں اس کے لیے تیار رہوں، تندرست رہوں۔ فرض روزہ جب میری زندگی میں داخل ہو تو میں اسے بشاشت کے ساتھ رکھ پاؤں، کوئی عذر، کوئی مانع نہ آنے پائے، اس کی تیاری کے ساتھ لگے رہنا ہے۔ تو یہ جو 15 شعبان المعظم کی رات ہے، جیسے ابھی گوشت گزار کیا گیا فضیلت کی رات ہے، ایسے گپ شپ میں، میری تیری میں، ادھر ادھر کی باتوں میں، یہاں وہاں گھومنے میں
برباد نہ جانے دیں، غفلت کی نظر نہ ہونے دیں، بھرپور فائدہ اٹھائیں، عبادت میں لگے رہیں۔ کوئی ضروری نہیں آپ پوری رات عبادت کریں، بشاشت کے ساتھ جتنا وقت عبادت کر پائیں کر لیں۔ جہاں ایسے لگے کہ اب میں نہیں عبادت کر پاؤں گا، سو جائیں۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پوری رات اسے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ممکن ہو تو تہجد پڑھنے کی کوشش کریں، لازماً فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت اسلامیہ کو فضائل والے ان راتوں کو عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ غفلت کی نظر کرنے سے، لا یعنی میں مبتلا ہونے سے، رسومات سے، بدعات سے، خرافات سے میری، آپ کی، ساری امت اسلامی کی اللہ حفاظت فرمائیں، اور اس مبارک رات میں اللہ پوری امت اسلامیہ کی مغفرت فرمائیں، بہتر سازگار حالات کے فیصلے فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔